جی ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اسلام اور اخلاقیات ہیں. ہماری آپ سے بات چیت جو ہے وہ جاری ہے. آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. وہ کالرز، وہ ناظرین جو ہمیں ڈیورنگ دا بریک کال کرتے رہے، وہ ہمیں دوبارہ کال کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کو جو ہے اس میں شامل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس گائیڈ لائنس کے لیے جی ایک کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جناب اکمل سید صاحب خوش آمدید، فرمائیے. آپ کو بھی بہت بہت میں ایڈوانس مبارک دیتا چلوں کیونکہ کل ہفتہ ہے اور امید ہے کہ کل یکم رجب ہوگی اور امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا روز ہے. آپ سب کو، احباب کو اور اہل اسلام کو بہت بہت مبارکباد. موضوع سے تو متصل نہیں ہے، پر کل کے موضوع سے آج کا جو کلام ہوگا وہ متصل ہو جائے، کیونکہ کلام کا موضوع تھا ایجوکیشن، تو اس سے تھوڑا سا متصل ہوگا میرا آج کی گفتگو. چشمے خیال محض تماشائے علم ہے. چشمے خیال محض تماشائے علم ہے، لوح و قمر پہ نقش کفے پائے علم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مریخ زیر دام تمنائے علم ہے، حل من مزید نعرۂ دنیا علم ہے. ہر روز ایک تازہ خبر پڑھ رہا ہوں میں، اخبار ارتقائے بشر پڑھ رہا ہوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوشے ہوا پہ مثل سلیماں ہے آدمی، بہمے سمندروں کی خراماں ہے آدمی. دنیا کے خشک و تر کا نگہباں ہے آدمی، خود اپنے اختیار پہ حیراں ہے آدمی. بہت خوب بہت خوب. آئین روز و شب کا قرینہ لیے ہوئے، موجود ہے خلا میں سفینہ لیے ہوئے. سبحان اللہ. اور اس کہکشاں میں علم کے ہیں 14 آفتاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر آفتاب کی ہے حقیقت پسے حجاب، لیکن ہے اس کے نور سے دنیا کی آب و تاب. اس نور کے سوا ہے ہر ایک روشنی سراب، افسوس آدمی انہیں پہچانتا نہیں. آیات سامنے ہیں مگر مانتا نہیں. بے شک. اور روز ازل فرشتوں کا مسجود تھا یہ علم، نصرت کو ہر رسول کی موجود تھا یہ علم. بالائے طور جلوائے معبود تھا یہ علم، اور سچ پوچھئے تو کعبہ کا مولود تھا یہ علم. بالائے عرش تھا تو خدا کا حجاب تھا، فرش زمیں پہ آیا تو یہ بو تراب تھا. فرش زمیں پہ آیا تو یہ بو تراب تھا. اور ایک بند صرف میں امام محمد باقر علیہ السلام کی شان میں پیش کروں گا کہ باقر تھے پورے عالم اسلام کی سپر، آئے تھے ان کے قبضہ میں قدرت کے بحر پر. تسلیم جھک کے کرتا تھا ان کو شجر شجر، اور مولائے کائنات تھے ہر شے پہ تھی نظر. اغیار نے جہاں کوئی فتنہ اٹھایا تھا، باقر نے دین حق کو ہمیشہ بچایا تھا. سبحان اللہ. التماس دعا. اللہ صلی اللہ بہت ہی خوبصورت جو لفظوں میں ہے بیان کیا. جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. موسی بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. نقوی صاحب بہن آپ کو بھی سلام ہو. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ نقوی بھائی. آج آپ کا ٹاپک ہے اخلاق پہ، اسلام اور اخلاقیات. میں تھوڑا سا اس کو یوں نا تھوڑا سا تشریح کر دوں. اس کی الف خیر لام اور لا کاف. جی کیجیے. اپنی خودی کو لاؤ قلم کے دائرے میں، قلم کے نیچے، یعنی جب آپ قلم کے نیچے قلم کے دائرے میں لاؤ گے تو تمہیں خود بخود اخلاق کا پتہ چل جائے گا کہ اخلاق کیا چیز. کیا یہ اس طرح نہیں ہو سکتا؟ یہ میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے. اچھی کوشش ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی شخصیت اس کی زبان کے نیچے پنہا ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب انسان کو پہچاننا ہو تو اس کو غصے کی حالت میں دیکھو تو اس کی اصلیت، اس کی حیثیت کا پتہ چل جائے گا وہ کیا چیز ہے، کیونکہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اخلاقیات سے باہر ہو جاتا ہے. تیسرا، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص گناہ سے اس وقت تک محفوظ نہیں رہتا جب تک اپنی زبان قابو میں نہ رکھے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں.
اب پھر یہ بھی سن رکھا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ جو جہنمی ہوں گے وہ زبان کے مارے ہوئے جائیں گے، جو بد اخلاق ہوں گے، اور زبان ہی ان کو لے کے جائے گی جہنم کی طرف. یہ بھی ہم نے سنا ہے. اب اتنی ساری جب باتیں سنتے ہیں تو پھر اخلاق کا جو دائرہ جو ہے وہ وسیع ہوتا جاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق کس کس راستے پہ آتا ہے اور کس کس طریقے سے آتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام جو ہے یہ پھیلا ہی اخلاق کے ذریعے ہے. بالکل اس جگہ پہ اترا جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اس جگہ پہ اترا جہاں قبیلوں کی خون ریزی رہتی تھی اور ایک دوسرے کو مارتے رہتے تھے، لوٹتے رہتے تھے ایک دوسرے کے قافلے. تو وہاں پہ جب پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود ہوا، جب وہاں آئے تو وہاں اخلاق ایسا پیش کیا کہ وہ بچیوں کی شادیاں بھی کرنی شروع کر دی انہوں نے، اور پھر انہوں نے خون ریزی بھی ختم کر دی. حد یہ کیا کہ جب حجر اسود کو خانے کعبے پہ لگانا تھا تو ان میں خون ریزی کا ڈر تھا، تو پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کو اس طریقے سے استعمال کیا کہ چادر کے چاروں کونے پکڑا کے حجر اسود کو خانے کعبے کے ساتھ لگا کے ان کو آپس میں پھر محبت اور پیار میں تبدیل کر دیا اپنے اخلاق اور اپنے طریقے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاق ایک ایسا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو اگر انسان استعمال کرے تو نہ آپ کو کسی توپ کی ضرورت ہے، نہ کسی میزائل کی ضرورت ہے، نہ کسی ایٹم بم کی ضرورت ہے. یہ سب سے خوبصورت اور بہترین ہتھیار ہے. اگر اس کو اگر انسان استعمال کرتا رہا ہوتا یا کرتا آتا تو میرے خیال میں ہم آپس میں یہ خون ریزی، یہ گلے کاٹنے جو ہے نا، یہ ختم بالکل ایسے ہی. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اخلاق کا دامن چھوڑا، اخلاق کو چھوڑا. ہم اسلام کو نہیں چھوڑا. ہم نے جو گلے کاٹ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. وہ کلمہ گو ہیں اور اسلام ہی پھیلانا چاہتے ہیں. لیکن کیا کیا انہوں نے صرف اخلاق کا دامن چھوڑا. انہوں نے اخلاقیات کو پیچھے کیا اور اپنی مرضی، اپنا غصہ، اپنی ہر وہ خواہش جو وہ چاہتے ہیں جو اسلام اجازت نہیں دیتا اس کو سامنے لاتے ہوئے انہوں نے اخلاق کو پیچھے کیا، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ انہوں نے اسلام کو بھی بدنام کیا اور اخلاق بھی ہاتھ سے گیا، اور ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. اور دشمن اس طریقے کے بن گئے کہ آج حالت یہ ہے کہ ہم پستی کی طرف اس طرح ڈوب گئے ہیں جس طرح کے میرے خیال میں کوئی ملک، کوئی مذہب ہمیں دیکھے تو وہ ہنستا ہے اور ہمیں شرمندگی کا اظہار کرتا ہے کہ تم لوگ شرم نہیں آتی. مسلمان بھی ہو، قرآن ایک، خدا ایک، رسول ایک، اور تمہارے اخلاقیات اس قسم کے ہیں. قرآن تو سب کے لیے اخلاق کا ضابطہ اخلاق بن کے آیا تھا. ہم نے وہ قرآن تو پڑھ لیا، ہم نے 30 دن رمضان میں قرآن کو سنا دیا، لیکن قرآن کی جو اخلاقیات کا درس تھا اس پہ عمل نہ کیا، اس کو چھوڑ دیا. بہت شکریہ. بہت پیارا یہ ہے ٹاپک، لیکن ٹائم بھی تو آپ دیتے نہیں ہیں نا زیادہ. بہت شکریہ، مہربانی، شکریہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی محمد یعقوب صاحب. ہلو جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. محمد یعقوب صاحب خوش آمدید. اپنی بیٹی کے ساتھ بات کر رہا تھا، تو بات یہ ہے کہ آج کا آپ کا جو پروگرام میں سن رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہدایت ہے کہ ہم سیرت نبی لے کر اپنے اخلاقیات کو ٹھیک کریں، کیونکہ ان کی سیرت کے بغیر اخلاقیات ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو میری دعا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اور جس کا اخلاق اچھا ہو گیا وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا. کیونکہ منہ جب وہ انسان بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کتنے اخلاق کا مالک ہے، کیونکہ اس کی زبان میں کے اندر چھپی ہوئی ہر چیز سامنے نظر آ جاتی ہے. تو جس نے اپنا آداب ٹھیک کر لیا وہ سیرت نبی کے بغیر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. کسی زمانے کے نبی کی سیرت کو لے لو تو سیرت پکڑ لو اور اپنے آپ کو سدھار لو. اسی میں سلام آ جاتا ہے اور اسی میں اخلاق انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنے درجے کا مالک ہے اور کتنا اخلاق اس کے اندر ہے. با ادب با مراد اور بے ادب بے مراد. اسی کے ساتھ جان جاتا ہوں. اب شہزادوں کا شکریہ اور آپ سب کو ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. میری بہن کو جی وعلیکم السلام. محمد علی بھائی لندن سے بول رہا ہوں. جناب محمد علی بھائی فرمائیے. آپ کی آواز بالکل مجھے کم آئی، مجھے پتہ نہیں چلا. آپ نے مجھے میرے فون تھرو ہو چکا ہے. فرمائیے.
آج کا ٹاپک ماشاءاللہ پہلے تو مبارکباد ہو اپنا امام باقر علیہ السلام کی، اور آج کا جمعہ مبارک بھی ہے، سب مومنین کو پوری دنیا میں سب کو مبارک ہو. جی آپ کو بھی مبارک ہو. دیکھیں کہ میری بہن علی موسوی بھائی، سمپل سی بات ہے کہ عمل سے وہ کیا ہے، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. سمپل بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی ہمارے امام گزرے ہیں انہوں نے عمل کیا ہے. کیا آج ہمارے پاس عمل ہے؟ میں پوری دنیا سے پوچھتا ہوں، سب میں کمی اور خامی ہے. اخلاقیات یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے گھرے ہوئے ہیں، یہ بڑی بڑی قومیں جو ہے نا بڑی بڑی اچھے دعوے کرتی ہیں کہ ہم سیولائز ہیں، لیکن وہ ان کے بھی اخلاقیات دیکھیں نا تو وہ ان میں بھی کمی پائی جاتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آج جمعہ ہے، جمعہ المبارک ہے، تو اس میں عمل کیا ہے؟ جمعے کی تیاری میں نیکسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو میں کل نیکسٹ جمعے بتاؤں گا، لیکن میرا آج پروگرام یہی تھا کہ جمعے کی تیاری جس طرح میں کرتا ہوں تو میں بھی لوگوں تک پہنچا دوں کہ اس طرح جمعے کی تیاری ہو تو ان شاء اللہ تعالیٰ عملی طریقے سے دوسرے آدمی کو فائدہ ہی پہنچتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا، آپ کو اپنی ذات کو اور دوسری کی ذات کو فائدہ نہیں پہنچتا تو یہ بیکار ہے، یہ پھر رسمیں رہ جاتی ہیں، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی. جمعے کی نماز ہمارے ایسٹ لندن ہے علی بھائی، ہمیں کسی دن آئیے گا لندن، میں آپ کو لے کے جاؤں گا ایسٹ لندن. انشاءاللہ بہت بڑی ماسک ہے ایسٹ لندن کی، جمعے کی نماز ہوتی ہے وہاں پہ. اب دیکھیے کہ اس کے بعد جمعے کی نماز کے بعد پھر دیواریں رائٹ اور لیفٹ پہ لال ہو جاتی ہیں، پان منہ میں ہوتا ہے اور پچکاری اس کو بولتے ہیں اردو میں، مجھے لفظ نہیں مل رہا، اور دیواروں کے اوپر، گاڑی کے نیچے، کونوں میں آپ کو یہ ملیں گی. اور کیا عمل کیا ہے کہ سر پہ ٹوپی ہے، داڑھی مبارک بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑی ہوئی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں جو دیکھنے والا ہے وہ دیکھے گا اس کا عمل کہ یہ بھی اللہ کے بندے مسلمان تو ہے لیکن اس کا عمل یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہے اپنا. تو یعنی کہ اس میں سے ابھی جمعے کی نماز پہ جب ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے مولانا صاحب آتے ہیں، 4x4 کی گاڑی ہوتی ہے جس میں سے باہر نکلتے ہیں. ان کو تو چھوڑے، ہمارے پرائم منسٹر ساری عمر ہمارے ڈیوڈ کیمرون صاحب جو ہے وہ سائیکل پہ گئے ہیں، آفس سائیکل میں آئے ہیں، لیکن جب وہ پرائم منسٹر بن گئے ہیں تو وہ واکنگ ڈسٹینس ہے پارلیمنٹ سے لے کے وہ ہماری کوئین کا جو ہے نا گھر جو ہے اپنا بکنگھم پیلس، وہاں پہ پھر گاڑی کی اتنی لمبی قطار آپ نے بھی دیکھی ہوگی، پوری دنیا نے دیکھی ہے. تو یعنی کہ عمل جو تھا نا، جب آدمی کسی عہدے پہ چلا جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ میں جو عمل کروں گا تو میرے جو پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ بھی اسی طرح عمل کریں گے. اگر ہمارے آج کے دن میرے بچے ہیں، 3-4 بچے ہیں، میری بیوی ہے، سارے ہیں، اگر چلو واکنگ ڈسٹینس پہ ہم جمعے کی نماز کے لیے نہیں جاتے تو کم کم ہم سائیکل لے کے چلے جائیں، ٹھیک ہے. اس کے اوپر عمل، صحت بھی بچوں کی اچھی، دیکھنے والا بھی دیکھے گا کہ یہ. لیکن ہمارے علی بھائی شو آف ہوتا ہے کہ میں گھر سے نکلوں گا 4x4 کی، آج شو آف ہے صرف. میری مسجد میں آجیے کہ آپ کو اتنی بڑی گاڑی وہ گھر سے لے کے نکلیں گے کہ مسجد میں دکھانے کے لیے کہ یہ گاڑی میرے پاس ہے، یہ میرا بزنس ہے. یعنی عمل نہیں رہا علی بھائی. بہت خوبصورت، بہت اچھا موقف آ گیا آپ کا. تھینک یو ویری مچ. اور جو اپنا کیا کہتے ہیں، میں نے کیا کہتے ہیں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ، میں نے کل ڈیڈی کو فون کیا پاکستان، جو انہوں نے پاکستان کے حالات بتایا نا وہ میں آپ سے شیئر ضرور کروں گا. تھینک یو ویری مچ علی بھائی اور میری بہن مجھے ٹائم دینے کا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت اچھی جو ہے وہ باتوں کا سلسلہ جاری ہے. وہ ایک چیز مجھے ذہن میں آ رہی تھی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے. سب سے پہلے ماہ رجب کے جو ہے وہ جاتے جاتے جو کہ رجب کی آمد ہے، بن موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے سے جہنم کی آگ 1 سال کی مسافت تک دور ہو جاتی ہے، اور جو شخص اس ماہ میں 3 روزے رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. اب اس کے اوپر لیلۃ الرغائب پہ انشاءاللہ بات کریں. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں انیس حیدر بات کر رہا ہوں. جناب انیس حیدر صاحب خوش آمدید، خوش آمدید، فرمائیے. شکریہ بہت بہت. سب سے پہلے میں آج کے کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کا سلسلہ بھی ہے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں امام کی ولادت پہ. اور بہت ہی مختصر میں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد ایک تخلیق سے ہم رہے اور برائی سے اور اچھائی سے منسلک رہے، برائی سے دور رہے، اچھائی کے ساتھ منسلک رہے، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان کی نیک نامی اور پاکیزہ سیرت باقی رہ جاتی ہے. یہی ہمارا اخلاق کا بھی یہ تذکرہ ہے.
کہ ہمارا اخلاق اچھا ہوگا پھر لوگ ہمیں اچھے ناموں سے بچائیں گے. اگر اخلاق میں ہی خرابی ہوئی تو یقیناً وقتی طور پر تو ہمیں کچھ لوگ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے یہ سب اچھے تھے، لیکن بعد میں ہو سکتا ہے کہ وہی کہنا شروع کریں بھائی ان کا اخلاق بہت بڑا تھا، باقی چیزوں سے مناسب تھی. لیکن اب مقصد یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اس طرح سے منسلک کریں جو اہل بیت نے ہمیں پیغام پہنچایا ہے. ایسی کامیابی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کی سیرت اور کردار پر عمل کیا جائے جو صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی نیک نامی اور پاکیزہ سیرت اور گمراہ انسانی کے لیے مشرع ہے. تو ان کتابوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہستیاں کون سی ہیں کہ جن کا اخلاق اتنا خوبصورت تھا. اب بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آیت اللہ خمینی کو دیکھیں، ان کی جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں صرف ان کا ہی مطالعہ کریں تو ہم اپنے آپ میں بہت تبدیلی محسوس کریں گے. میں بہت ہی خوبصورت، بہت ہی چھوٹی سی مختصر بات کرنا چاہوں گا کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی ہے. اس سلسلے میں بہت خوبصورت مولا فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ تو ہر ایک کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے. کیا اصل میں ہم یہ دعویٰ دل سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر صرف اہل بیت کی محبت کا دعویٰ اگر زبان سے آگے نہ بڑھے تو وہ منافق ہے، اور جذبات کی ترجمانی بھی کرے تو وہ حب اہل بیت ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی عملی پیروی بھی ہو تو وہ حقیقی شیعہ کہلائے گا. اگر عملی نہیں ہوگا تو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم شیعہ ہیں، صرف زبانی طور پر بات ہے. اس لیے امام کا قول ہے بہت خوبصورت، وہ یہ فرماتے ہیں ہمارا شیعہ تو صرف وہ ہے جو اللہ سے ڈرے اور اس کی اطاعت کرے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. بالکل جو ہے پروگرام اپنے آخری لمحات پر ایک چیز بس کہتا ہوا چلوں کہ جہاں پر قبلہ نے بات کی تھی کہ لیلۃ الرغائب کی یعنی آرزوؤں کی شب، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چاہے وہ لیلۃ الرغائب ہو چاہے وہ لیلۃ القدر ہو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے اعمال کیے مگر کچھ ملا نہیں، جو وہ ایک لسٹ بنا کے لے جاتے ہیں پروردگار کے سامنے، پھر سال بھر دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید لیلۃ الرغائب میں کچھ نہیں ہے، شاید لیلۃ القدر میں کچھ نہیں ہے. ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ ان تمام چیزوں کے مقدمات فراہم کرنے ہوتے ہیں. یعنی کہ کیا ہم اپنی زندگی میں غربا کا حق نکالتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کیا ہم پابندی سے خمس ادا کرتے ہیں؟ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو کس طریقے سے دیتے ہیں؟ یعنی کہ کسی کو غریب کو اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ اس کو ذلیل کر کے، تو کیا وہ آپ کی زکوٰۃ گئی؟ یا خمس دیا جاتا ہے ناگواری کے ساتھ تو کیا وہ خمس کاؤنٹ ہوگا؟ تو ہمیں اپنی اخلاقیات کا پہلو جو ہے وہ دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک آخری کال مختصر سی لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آمنہ بول رہی ہوں برمنگھم سے. جی بہن بالکل آخر جی فرمائیے. خوش آمدید. بالکل آخری منٹ ہے، فرمائیے. اور میری طرف سے سب کو دیکھنے والوں کو جمعہ مبارک، حضرت امام باقر کی ولادت کی مبارک. بہت بہت مبارک آپ کو. اور بس میں اتنا کہتی ہوں کہ ہمارا اچھا اخلاق ہونا چاہیے اور ہمیں سب سے اخلاق سے پیش رکھنا ہے. ٹائم کا میں اتنی بات نہیں کر رہی ہوں. دوسرا میرے بیٹا جو ہے بہت بیمار ہے، تو آج جمعے کا دن بھی ہے، تو پلیز اس کے لیے دعا کرتے. میں بار بار اس سے ایک دو دفعہ پہلے بھی انشاءاللہ تمام مومن و مومنات جتنے بھی اس وقت ہماری دعائیں آپ کے بیٹے کے ساتھ سب انشاءاللہ آپ کے فرزند کے لیے دعا کریں گے. میں وہاں ہوں تو میرے لیے یہ ہے کہ اب آپریشن بالکل نزدیک آ گیا اور آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت. مجھے یقین ہے اندازہ کہ آپ سب کی دعائیں اسے لگیں گی. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تمام لوگوں سے درخواست اللہ کے کرم و فضل سے جو ہے یہ ضرور سے دعا میں یاد جائے گا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی
جی ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آمنہ بہن کے بیٹے کو جو ہے وہ مکمل صحت یابی عطا فرمائے، ان کا آپریشن جو ہے وہ کامیاب رہے، اور آمنہ بہن ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم پورا نہ صرف ہدایت ٹی وی آپ کے ساتھ ہے، تمام ناظرین بہن بھائی مومنین جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، ہمارے جو پروگرام کا وقت ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے، ہم آپ سے انشاءاللہ منڈے کے دن دوبارہ ملاقات کریں گے ایک نئے سلسلے کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔